عورت کی محبت واقعی محبت ہے یا صرف دھوکہ؟ اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک بات پر نظر رکھو۔ اگر عورت کی محبت سچی ہے تو وہ مرد کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی اس کا سہارا بن کر اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جو دھوکے باز ہوتی ہے وہ مرد کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑیں جو تمہیں چاہتا ہو، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 1، ہر ایک کو راضی رکھنا۔ نمبر 2، تبدیلی سے گھبرانا۔ نمبر 3، ہر وقت ماضی میں رہنا۔ نمبر 4، بہت سوچتے رہنا۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ عورت کی بہت سی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، خاص کر وہ مرد کی نیت کو فوراً پہچان لیتی ہے، اور مرد کی نظروں کو بھی، لیکن یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ مرد کی نظروں کو خود پہ اٹھنے پر مجبور کرے گی یا جھکنے پر۔ کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہو۔ عورت محبت میں بڑی سچی ہوتی ہے، اور وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتی ہے۔ عورت کی محبت زیور، کپڑا، بنگلہ اور گاڑیوں سے نہیں ملتی، بلکہ عورت کی محبت تو ایک پیار بھری نظر اور پیار بھرے جملے کے عوض مل جاتی ہے۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہوتی ہے، اور دوسری عورتیں لوہا۔ تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم، ہر دکھ تکلیف اٹھاتا ہو اور ہر ناگوار بات برداشت کر لیتا ہو، وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ مضبوط بنو مگر بدتمیز نہ بنو، مہربان بنو لیکن کمزور نہ بنو، عاجز بنو لیکن ڈرپوک نہیں، متکبر بنو مگر مغرور نہیں۔ وہ ہاتھ انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک تلخ دکھ ہوتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، زندہ ہیں تو قدر کریں، بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جائیں جس نے اسے بنایا ہے، اللہ پاک، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے، کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ 4 چیزیں چہرے کی رونق کو بڑھاتی ہیں: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی اور بغیر کہے دوسرے کی مدد کرنا۔ عورت اس مرد کو دیکھ کر کبھی نہیں مسکراتی جس مرد کو عورت پسند کرتی ہو۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک مخلص انسان مخلص ہی رہتا ہے۔ بھیڑ کے اندر بھیڑیا چھپا اگر کبھی دیکھنا ہو تو اپنوں سے کبھی اپنا حق مانگ کر دیکھ لینا۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے وہ محروم تھا۔
کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑتا ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور آم سی چہرے والی عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے سارے راز اور کہانیاں اکٹھے کر کے کسی کونے میں دفن کر دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے کے بعد بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر 15 منٹ تک سچے دل سے پڑھیں، پھر نہایت عاجزی کے ساتھ روک کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر بات پوری ہوگی۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو ایسی عورت ضدی ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم دبلا اور قد لمبا ہو ایسی عورت محنتی اور سخت جان ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں بڑے اور انگلیاں چھوٹی ہوں ایسی عورت نصیب والی ہوتی ہے اور مقدر والی ہوتی ہے۔ سمجھوتا ہمیشہ دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے یہ کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔